بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المبين والفرقان المجيد: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا
ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی كانوا یوعدون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر الحدیث کتاب اللہ وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، عزیزوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا کروڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اور ایمان کی بہت خوبصورت نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم صحت کے اندر ہیں کہ ہم یہاں اللہ کے حضور، اللہ کے گھر میں آنے کے قابل ہوئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت صحت کی نعمت بھی ہے، اور صحت کی نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہر دم اللہ رب العالمین کے احکامات کے اوپر انسان عمل کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ جب صحت نہیں ہوتی تو پھر انسان نماز جیسی خوبصورت اور آسان عبادت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ دوسرا شکر اس بات کے اوپر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومنین کے اندر، ایمان والوں کے اندر شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس حوالے سے ہمارے اوپر اللہ کا سب سے بڑا کرم یہ ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ان لوگوں کے حالات زندگی پڑھیں کہ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے اور بعد میں کنورٹ ہوئے، یعنی بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کو کتنی مشکلات سے گزرنا پڑا۔ اور اگر ان چیزوں کو سمجھنا چاہیں تو انبیاء کرام کا تذکرہ پڑھیں، جن انبیاء کرام نے شرک کے ماحول میں آنکھ کھولی اور اس کے بعد اپنے رب کو پہچانا، اس پر ایمان لائے، ایمان کا اعلان کیا، تو ان کی قوم نے، ان کے گھر والوں نے، ان کے والدین نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا تذکرہ آتا ہے۔ ان کے والد نے یا ان کے چچا آزر کیا کہا ان سے، ابراہیم تجھے ہماری ملت کے اندر واپس آنا پڑے گا یا پھر ہم تجھے ماریں گے، تکلیف پہنچائیں گے اور تجھے اپنی ملت سے نکال دیں گے، علاقے سے نکالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے قریب ترین رشتہ داروں نے اور ان کے علاقے والے لوگوں نے کیا سلوک کیا، ہمارے سامنے ایک خوبصورت مثال کے طور پر سامنے آتا ہے۔ تو اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل ایمان میں شامل کیا۔ اس وقت امت مسلمہ بہت پریشانیوں کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر پوری دنیا کے اندر خاص طور پر کرم فرمائے، انسانیت پر رحم فرمائے۔ انسانیت کے مظالم کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو اپنے اپنے دائرے میں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کرنا مسلمان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، اور خاص طور پر ہمارے بڑوں کو، والدین کو اپنی اولادوں کی، اپنی آنے والی نسلوں کی اصلاح کی اور تربیت کی کٹھن ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اور ہم روزانہ دیکھتے ہیں فلسطین کے معصوم بچوں کی باتیں ہم سنتے ہیں، ان کی ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں۔ کمال کے لوگ ہیں فلسطین کے کہ جن کے معصوم بچے ٹوٹے ہوئے گھروں کے ڈھیروں کے اوپر بیٹھ کر اللہ کی کبریائی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث مبارکہ دنیا کو سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کا مقام بہت بڑا ہے۔ والدین کا جہاں پہ مقام بہت بڑا ہے، والدین کی ذمہ داریاں بڑی نازک ہیں۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کی ان خوبصورت آیات کی روشنی میں والدین کے احترام اور مقام کے حوالے سے چند باتیں پڑھیں گے، اور اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے کسی موقع پر مزید ان آیات کے اندر جو اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے ان کی اوپر بات کریں گے۔ یہ قرآن مجید کا 15واں سپارہ ہے اور قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس کی آیت نمبر اللہ رب العالمین نے جس کے اندر اپنا اور والدین کا تذکرہ کیا ہے، یہ آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا،
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ لوگوں دیکھو تمہارے رب نے ایک فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ بات آپ کو ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر مزید ڈسکشن کی جا سکے، اس بات کے اوپر رب کا فیصلہ ہے، رب کا آرڈر ہے، تکمیل ہو چکا ہے، اس کے اوپر مجھے اور آپ کو امینڈمنٹ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ پہلا فیصلہ رب کا یہ ہے کہ عبادت کرنی ہے، معبود ماننا ہے، مالک اور خالق ماننا ہے، رازق اور حاکم ماننا ہے، سمیع و بصیر ماننا ہے، علیم و خبیر ماننا ہے، صرف خدا کی ذات۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ پہلا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعبدوہ، تم نے کسی کی بھی بندگی نہیں کرنی، کسی کی غلامی میں نہیں آنا، کسی کے سامنے نہیں جھکنا، کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھنا، الا ایاہ، لیکن صرف اللہ کو۔ مسلمان کا یہ اعلان ہے دنیا کے اوپر۔ قرآن مجید کی 6 نمبر سورت سورہ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخری جو 4 آیات بیان کی ہیں، ان کے اندر 3 اعلانات ہیں۔ 165 آیات ہیں قرآن مجید کی سورہ الانعام کی 6 نمبر سورت، اس کی آخری 4 آیات آپ پڑھیں جا کے گھر ذرا مطالعہ کریں۔ 3 اعلانات ہیں، ان میں سے ایک اعلان وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کروایا گیا اور قرآن میں اس کو محفوظ رکھا گیا۔ وہ کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، اے پیارے حبیب اعلان کر کے لوگوں کو بتائیں کہ میری ہر قسم کی عبادت، نماز، وَنُسُكِي، میری ہر طرح کی قربانی، چاہے وہ مالی قربانی ہے، جانی قربانی ہے، وقت کی قربانی ہے، صلاحیت کی قربانی ہے، جس طرح کی قربانی بھی ہے، وَمَحْيَايَ، اے پیارے نبی اعلان کر کے لوگوں کو بتائیں کہ مومن بندے کا یہ کام ہے کہ وہ اعلان کرے، اس بات کا اظہار کرے، وَمَحْيَايَ، میری پوری زندگی، اور پوری زندگی گزارتے ہوئے جب اس کا اختتام کا وقت ہے، اس کے اختتامی مراحل، اس کا اختتامیہ، اس کی موت، اور جس حالت میں اس کی موت آ رہی ہے، وَمَمَاتِي لِلَّهِ، اللہ کے لیے۔ ہمارا کچھ اپنا نہیں ہے، نہ ہماری سماعتیں اپنی ہیں، نہ ہماری بصارتیں اپنی ہیں، نہ ہمارا جسم و جان اپنا ہے، نہ ہمارا وقت اپنا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ صحت کی دولت اللہ نے دی ہے، کہ ہمارا جسم اس قابل ہے کہ ہم چلنے پھرنے کے قابل ہیں۔ کتنے ہی نوجوان ہیں، پچھلے دنوں ہمارے ایک ساتھی کا 36-38 سال کی عمر کے تھے، CMH راولپنڈی کے اندر انتقال، ہم سے چھوٹی عمر کے تھے، شریان پھٹی ہے، 2 دن کومے میں رہے ہیں، تیسرے دن فوت ہو گئے ہیں۔ کیا میری اور آپ کی شریان کسی کو لوہے کی بنی ہوئی ہے؟ یہ نہیں پھٹ سکتی۔ کیا میں اور آپ ہسپتال سے دور ہیں؟ کیا میں اور آپ اپنے رب کے حکم سے دور ہیں؟ لوگوں جو کچھ بھی اعلان کر کے بتاؤ اللہ کا ہے، للہ، اللہ کے لیے۔ ہم کیا صرف اللہ کے ہیں؟ اللہ نے تو قرآن میں بار بار اعلان کیا ہے، اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ لوگوں اس حکم کو ہلکا نہ سمجھو، یہ حکم اس ذات کی طرف سے ہے جس کے قبضے میں، جس کی قدرت میں، جس کی ملکیت میں آسمان و زمین سب کچھ اسی کا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ یہ درخت کو ہم نے اگایا ہے، ان درختوں کو پتے ہم لگاتے ہیں، ان درختوں کو زمین سے پانی چوس کر آخری پتے تک لے جانے کی صلاحیت ہم نے دی ہے۔ یہ کھجور کے درخت کو گچھے کو آپ اور میں لگاتے ہیں، اس کے اندر پھل کا خصوصی ایک ذائقہ آپ اور میں رکھتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انواع و اقسام کے جانور اور پرندے اور ساری چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ ہماری شکل و شباہت اللہ کی پسند کرتا ہے۔ سورہ انفطار میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ اس رب سے تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اس رب سے دور جا رہا ہے۔ الذی خلقک، جس نے تجھے بنایا ہے، کتنا خوبصورت بنایا۔ اپنے اندر کے اوپر غور کریں، اپنے باہر پہ غور کریں۔ آپ اور میری کیا صلاحیت ہے کہ ہم اپنے جسم کا ایک بال بنا سکیں، بال، اس معصوم سے باریک سے بال کو یہاں پہ ٹانک سکیں؟ کس گوند کے ساتھ، کس ایلفی کے ساتھ، کس طاقت کے ساتھ ان کو جوڑا گیا ہے؟ کتنی خوبصورتی سے جوڑا گیا ہے۔ لوگوں اتنی خوبصورتی سے تو تمہاری
فصلوں کے اندر بیج ڈالنے والی، زمینوں میں بیج ڈالنے والی مشینری بھی اتنا خوبصورت بیج نہیں ڈالتی جتنی خوبصورتی سے تمہارے رب نے تمہاری اس خوبصورت جلد کے اوپر بالوں کو ٹانک دیا ہے، جتنی خوبصورت ہے تمہاری آنکھوں کے بالوں کو بنایا ہے۔ کتنا خوبصورت رب، الذی خلقک فسواک، پھر برابر کیا ہے، فعدلک، اعتدال میں رکھا ہے، پھر کیا کیا، فی ای صورت ما شاء رکب، جس شکل میں اس کو پسند آیا ہے اسی شکل میں اس نے اپنا یہ ماڈل تیار کر کے بھیجا ہے۔ اس لیے ہمارا کچھ نہیں ہے، اس لیے جان کو چاہیے کہ عبادت رب کی کرے۔ پہلا حکم یہ ہے، اور کیسے حکم ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، تم نے عبادت کسی کی نہیں کرنی، تم نے جھکنا کسی کے سامنے نہیں ہے، تم نے مانگنا کسی سے نہیں ہے، تم نے ڈرنا کسی سے نہیں ہے، تم نے صرف اور صرف مانگنا ہے، ڈرنا ہے، جھکنا ہے، امید رکھنی ہے تو اللہ سے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ اس لیے اسی کا حکم چلنا چاہیے۔ کیوں چلنا چاہیے؟ قرآن نے اس کی بھی دلیل بیان کی ہے۔ قرآن ریشنل بنیادوں پر بات کرتا ہے، قرآن ہماری عقل کو اپیل کرتا ہے، ہمارے دل کے تار بھی چھیڑتا ہے، ہمارے دماغ کی صوتیں بھی جگاتا ہے۔ الا لہ الخلق ولہ الامر، دیکھو جس کی تخلیق ہوتی ہے حکم اسی کا چلتا ہے۔ جب زمین تخلیق اسی کی، تم اسی کی تخلیق ہو تو تمہارے اوپر، تمہاری زمین پر اسی کا حکم چلنا چاہیے۔ اس بڑے حکم کو بیان کرنے کے بعد ایک دوسرا بڑا حکم بیان کیا جس سے آج میں اور آپ دور ہوتے جا رہے ہیں، جس سے آج ہمارے گھروں کے اندر سکون ختم ہوتا جا رہا ہے۔ والدین اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت بتانے کے لیے والدین کا سہارا لیا ہے، ان کی ذات کا سہارا لیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جیسے ماں سے 100 درجے زیادہ، 70 99 درجے زیادہ، مختلف حدیث میں مختلف بات۔ تمہارے رب نے دوسرا فیصلہ یہ کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جس طرح پہلا فیصلہ ہے رب کا، اسی رب کا یہ دوسرا فیصلہ بھی ہے کہ تم نے والدین کے ساتھ سلوک کرنا ہے تو صرف اور صرف احسان والا کرنا۔ یہ قرآن مجید کا لفظ احسان بہت خوبصورت، بہت وسیع ہے۔ اس کے اندر وہ والے معنی بھی ہیں جو میری اور آپ کی زبان میں احسان کے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کیا کریں، اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی شامل ہے۔ اس کے دوسرے معنی کسی بھی کام کو پورے سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، پوری پریپریشن کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، پورے وزڈم کے ساتھ، پورے ہوش کے ساتھ کرنے کے بھی ہیں۔ والدین کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، پورا شعور رکھنا، ان کی کوئی خدمت کرنی ہے پورے اہتمام سے کرنا۔ ان کو کھانا اگر پیش کرنا ہے نا تو ایسے ہی کوئی ٹوٹے ہوئے برتن میں نہ پیش کر دینا، کھانا پیش کرنے کا انداز اور اہتمام بھی پورا پراپر ہو، کچا بھنا ان کو نہ پیش کر دینا۔ ان سے بات کرنی ہے تو بات کرنے کے جتنے سٹائل خوبصورت ہیں ان سارے سٹائل کو سامنے رکھنا، نرمی سے بات کرنا، دھیمی آواز سے بات کرنا، پاس جا کر بات کرنا، یہ ساری باتیں رکھی گئی۔ احسانہ کے اندر یہ سارے معاملات شامل ہیں۔ میرے سمیت آج جن جن کے والدین زندہ ہیں ان سب کے لیے پیغام ہے کہ لوگوں یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ قرآن کے اندر لکھا گیا تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ اگر تم اس بات کو مانتے ہو کہ عبادت خدا کے سوا کسی کی نہیں ہے تو اسی عبادت والے حکم کے ساتھ اسی رب نے دوسرا حکم یہ لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو اس طرح پڑھنا چاہیں نا، مثال کے طور پر سمجھنا چاہیں، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو پہلا تو یہ نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تو اس کو دوسرا یہ کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم نے والدین سے احسان کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے تک بتایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ ایک بہت بڑے سکالر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اف کا مطلب ہے ہم جو اپنی اردو زبان پنجابی میں ہوں کرتے ہیں نا، ہوں یہ کہنا۔ اللہ نے کہا یہ بھی نہیں کہنا،
کجا کہ ہم اونچی اونچا بولیں، کجا کہ ہم بازو کھڑے کریں، کجا کہ ہم ہاتھ کھڑے کریں، کجا کہ والدین کو برا بھلا کہنے کی طرف لوگ چلے جائیں۔ مار پیٹ تک جا رہا ہے معاملہ۔ اور ان چیزوں کو ختم کروانے میں نیشنل اور انٹرنیشنل ساری لابیز شامل ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ اور یہ بات میں پوری تسلی کے ساتھ، شعور کے ساتھ اور پورے دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں۔ قوانین پاس کروانے کی کوشش کی گئی ہے ماضی میں، اب بھی جاری ہے۔ اس ملک کے اندر عدم تشدد کا قانون لایا جائے، شوہر بیوی کو کچھ نہ کہہ سکے، والدین اولاد کو کچھ نہ کہہ سکے۔ مغرب کے اندر جو چل رہا ہے یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے، یہ انسانیت کا مزاج نہیں ہے۔ انسان اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے ہیں، سمجھدار انسان جس کو اللہ نے انسان بنایا ہے۔ یہ فلسفہ کہ مین از اے سوشل اینیمل، یہ اسلام کا فلسفہ لوگوں نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے یہ اسلام کا فلسفہ نہیں ہے۔ انسان کسی بھی معنی میں جانور اللہ نے نہیں بنایا۔ انسان اپنی سوچ کے ساتھ، عمل کے ساتھ جانور بننا چاہتا ہے، اس کو نہیں بننا چاہیے۔ اصلاً اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیوان نہیں، انسان کے نام سے بنایا ہے۔ ہم سوشل اینیمل نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، سوشل ہیومن بینگز ہیں، ہم معاشرتی انسان ہیں۔ ہاں اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ جب یہی انسان غلط طریقے اختیار کرتا ہے تو پھر جانور کیا اس سے آگے کچھ بن جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، انسان پھر جانور نہیں، پھر اس سے بڑھ۔ اللہ نے کہا ہے میں نے اس کو بڑا خوبصورت بنایا تھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن جب یہ پھر اپنے انسانیت کے اندر نہیں رہا، پھر جب گرا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ گرا تو بہت بری طرح گر گیا، بہت نیچے چلا گیا۔ وہ جس طرح کسی نے لکھا نا گائے پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے۔ انسان حیوانیت کے اندر آ جاتا ہے تو پھر انسان نہیں رہتا، لیکن اصلاً مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، سلیم طبع بنایا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ رب کے اس انعام کے اوپر اس کا شکر گزار بندہ بنے، انسان بن کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا والدین کو اف تک نہیں کرنا، اگر وہ بڑھاپے میں ایک یا دونوں تمہارے پاس پہنچ جائیں۔ یہ بڑھاپے کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے میرے بزرگوں اور عزیزوں، کیونکہ بڑھاپے میں عام طور پر والدین کے ساتھ چونکہ اولاد ادھر سے بڑی ہو چکی ہوتی ہے، اس کے جذبات میں حدت، اس کی خواہشات میں اور ساری چیزیں ادھر سے ان کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں صلاحیتوں میں، ان کی جسم و جان میں کمزوری ہوتی ہے، ادھر سے یہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے تو ذرا آواز اونچی ہو جاتی ہے، ذرا معاملہ بڑھ جاتا ہے۔ ورنہ علماء اسلام نے اور ہمارے دین نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے اور واضح کی ہے کہ والدین چاہے جوان ہوں ہر حال میں ان کا احترام کرنا ہے۔ یہ صرف بڑھاپے کی بات نہیں ہے، بڑھاپے میں تو خاص طور پر کہ انسان نگلیکٹ کر جاتا ہے، نظر انداز ہو جاتی ہیں چیزیں۔ اور پھر دوسرا فرمایا ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں۔ آج اخبارات میں خبریں آتی ہیں پاکستان جیسے اسلامی معاشرے کے اندر والدین کو مار پیٹ کی جاتی ہے۔ اللہ نے تو جھڑکنے سے بھی منع کیا تھا، اللہ نے تو سٹیپ بائی سٹیپ ساری باتیں سمجھا دی تھی۔ لوگوں یہ تم کس طرف جا رہے ہو؟ وہ جو قرآن کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو؟ تمہارے رب کے کوئی اور فیصلے ہیں، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ رب کی پکڑ آ جائے۔ انسان جب اپنے فیصلوں میں رب کی بنائی ہوئی حدود سے باہر نکلتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر اللہ فرعون کو بھی نہیں چھوڑتا، پھر قارون کو بھی نہیں چھوڑتا، پھر اللہ تعالیٰ نے عاد اور سمود کو بھی نہیں چھوڑا ہے، پھر لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی نہیں چھوڑا ہے، نبیوں کی موجودگی میں نہیں چھوڑا۔ پھر اس لیے ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات کرنی ہے، کریم بات کرنی ہے، احترام والی، عزت والی، نرمی والی، جس سے ان کی عزت میں اضافہ ہو۔ اور ان کے سامنے کیسے رہنا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے پروں کو بچھا کر رکھنا ہے۔ جب پرندہ پر بچھا دیتا ہے نا تو بالکل سکون کی حالت میں ہوتا ہے، بالکل جس طرح کہنا کہ سرنڈر حالت میں ہوتا ہے۔ ان کے سامنے سرنڈر کر کے رکھنا ہے اپنے آپ کو، ان کے سامنے اپنے آپ کو بچھا کر رکھنا، ان کے لیے ہر دم حاضر رہنا، اور ان کے لیے پھر دعائیں بھی کرنی ہیں، اے ہمارے رب ان کے اوپر رحم کر، جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر
بچپن میں رحم کیا تھا۔ بچپن میں کیسے والدین رحم کرتے ہیں، ہماری گھروں کے اندر ہم روزانہ دیکھتے ہیں کتنے پیار سے چومتے ہیں لوگ۔ اپنے والدین کو چوما کرو، ان کے پاؤں چوما کرو، ان کے چہروں کا بوسہ لیا کرو، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرو، اس لیے کہ تمہیں سکھایا یہی گیا ہے جیسے بچپن میں تمہارے ساتھ کرتے تھے۔ بچپن میں کیا کرتے ہیں والدین؟ سینے سے لگاتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ پکڑا ہوا ہے؟ پتہ نہیں کسی ملازمت کے چکر میں، کسی اور چکر میں 2 مہینے، 4 مہینے، سال، بعض اوقات عید کے موقع پر بھی والدین سے دور۔ کوئی اخراجات کے بہانے بناتا ہے، کوئی کس چیز کے بہانے بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ باتیں ہمارے سامنے بیان کی ہیں، اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے اس معاملے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا اہم ٹاپک ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر والدین کے اندر بھی تھوڑی سی تخصیص کی، کس کا درجہ ذرا زیادہ ہے، کس کا ذرا کم ہے۔ کم ہے نہیں، کم یعنی کہ دونوں کے درمیان کمپیریزن کے معاملے میں کر، ورنہ کم نہیں ہے کسی کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ اعقاف 46 نمبر سورت اور اس کی آیت نمبر 15 کے اندر ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ خاص طور پر والدہ، اللہ نے اس کی دلیل بیان کی ہے کہ اس کام کے اندر والدہ ہی صرف مشقت اٹھاتی ہے، والد نہیں اٹھاتا۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے اوپر تکلیف اٹھا کر برداشت کیا، اور کیا ہے؟ وَحَمْلُهُ، اس کو اٹھا کر رکھا، وَفِصَالُهُ، اور چھڑایا، اس کو دودھ پلایا، 30 شهرًا، 30 مہینے تک۔ یہ دونوں کام 30 مہینے کے اندر۔ یہاں سے قانونی نقطہ بھی ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے، ہمارے معاشرے میں بعض اوقات آ جاتا ہے، تو ذرا رہنمائی کے لیے بیان کر دیتا ہوں کہ 6 مہینے کے بعد ہمارا اسلامی قانون ہے، اگر کوئی عورت 6 مہینے کے بعد، شادی کے 6 مہینے بعد اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا بچہ جائز اولاد ہے، اس کے اوپر الزام نہیں لگانا۔ قرآن مجید کے اندر دودھ پلانے کی مدت 2 سال رکھی گئی ہے، فَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، سورہ لقمان میں کہا گیا ہے 2 سال کے بنتے 24 مہینے، یہاں پہ کہا گیا 30 شهرًا، 30 مہینے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قصہ پیش ہوا، ایک واقعہ پیش ہوا، ایک عورت کے اوپر الزام لگ گیا، اس کا 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا، الزام لگا دیا گیا کہ زنا کیا ہے، زنا سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو سزا دی جائے، اس کو رجم کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی، آپ حاضر خدمت ہو گئے حضرت عثمان کی، اور کہا امیر المومنین اس طرح کا فیصلہ آپ نے کیا، یہ درست نہیں ہے۔ پھر حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو دودھ پلانے کے حوالے سے جتنی قرآن مجید کی 3-4 مقامات پر آیات آتی ہیں وہ ساری بیان کی، آخر میں یہی آیت بیان کی، اور کہا دیکھیں امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے 30 مہینے بیان کیے ہیں، 2 سال 24 مہینے وہ اس کے دودھ پلانے کے، اور 6 مہینے حمل رکھنے ہیں۔ کتنی خوبصورت۔ آج 21ویں صدی کی میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ ایک بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر تیار ہو کر سالم حالت میں نکلنے کے لیے کم از کم 28 ہفتے چاہیے۔ وہ کتنے بنتے ہیں؟ وہ 6 مہینے بنتے ہیں، 6.5 مہینے۔ قرآن مجید نے 15 دن کی مزید تخصیص کی، کمی کی ہے کہ عورت کے احترام، عورت کی عزت، اس کا تحفظ کیا جائے، یعنی کہ وہ 6.5 مہینے، 6 مہینے 15 دن بیان کرتے ہیں میڈیکل سائنس پر، قرآن مجید نے 15 دن مزید کم کیے ہیں احتیاط کے طور پر۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ خوبصورت قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے اوپر تکلیف اٹھا کر جو ہے نا وہ برداشت کیا۔ میڈیکل سائنس بتاتی ہے میرے نوجوانوں، تم والدین کا اور خاص طور پر ماں کا احترام نہیں کرتے،
میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ایک صحت مند انسان، اس کے اوپر اگر کوئی تکلیف ڈالی جائے، اس کو کوئی چوٹ لگائی جائے، جتنا اس کو درد ہوتا ہے، ماں کو بچے کی پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اسے 7,000 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا قرآن میں، یہ پاک کتاب ہے، یہ شک سے پاک ہے، اس کے شروع میں لکھا گیا لا ریب، اس میں جو بات بھی خدا نے بیان کی ہے وہ شک سے پاک ہے۔ لوگوں، اس کے اندر جو اخلاقیات بیان کی ہیں، اس کے اندر جو اللہ نے ہدایات دی ہیں، ان کو سمجھو، ان کو پڑھو، اپنی زندگی میں لاؤ۔ یہ ہماری زندگی کی کتاب ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے بیان کیا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ لوگوں، تمہاری باتیں اس کتاب میں لکھی، عقل سے کیوں نہیں کام لیتے؟ اللہ تعالیٰ میں اس خوبصورت کتاب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے۔ ایمان کی دولت کے بعد والدین بہت بڑا، سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ نے بیان کیا اس کو۔ والدین کے احترام میں آج کل جو کمی آ رہی ہے، یہ ہمارے معاشرے کو خراب کرے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ساتھ، ان کے بوڑھے والد صاحب آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو اس صحابی کو فرمایا کہ اس بوڑھے کی عزت کر، جب تو کبر کے اندر آئے گا، بڑھاپے کے اندر آئے گا، تیری اولاد تیرا بھی پھر احترام کرے گی۔ یہ وہ قانون ہے جو دنیا بھی مانتی ہے، ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ لیکن میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ رب کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ ہمارے رب نے ہمیں یہ خوبصورت حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ میں والدین کا احترام کرنے کی، اور اس طرح احترام کرنے کی جس طرح قرآن کا تقاضا ہے۔ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔